आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मुअल्लिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ करंट पॉलिटिकल अफेयर पाकिस्तान के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में और ये जितनी भी पार्टीज़ मिलकर बैठी हैं इनकी ये APC करने का मकसद सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा था और वो था पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसा लाएअमल लाना जिससे वो जो एहतसाब कर रहे हैं इन तमाम करप्ट माफिया का, ताकि वो इससे रुक सके। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये इन तमाम लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक पहली ऐसी हुकूमत आई है और एक पहला ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आया है जिसने बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ ये जो एहतसाब का सिलसिला शुरू कर रखा है, इससे कोई भी करप्ट माफिया बच नहीं रहा। इससे पहले क्या होता था कि एक पार्टी की हुकूमत होती थी और फिर इसके बाद दूसरी पार्टी की अपोजिशन होती थी, तो वो आपस में मैच फिक्स कर लेते थे और इस तरीके से वो तमाम लोग खुल के 4-5 साल करप्शन और लूट मार करते थे और फिर जब दूसरी हुकूमत आती थी तो वो पिछले वालों के सारे केसेस बंद कर देती थी और इस तरीके से एक फ्रेंडली मैच होता रहता था। लेकिन इमरान खान साहब ये जो एक अपना एजेंडा लेके आए हैं और जिसको वो भरपूर निभा भी रहे हैं कि उनका जो वादा था लोगों के साथ कि वो इन तमाम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे और जेलों में डालेंगे, और उन्होंने करप्ट लोगों को पकड़ा भी है, उनको जेलों में भी डाला है। तो अब ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने का मकसद यही है कि वो अपने आप को इन केसेस से बचा सकें। इनका ये जो बज़ाहिर कल प्रोपगंडा किया गया है और जो इन्होंने ये कल शो ऑफ किया है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो गेम इन्होंने शुरू की है ये उल्टा इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि इमरान खान साहब का इससे पहले जो उनका बयानिया था, जो उनका स्टैंस था कि ये सब लोग अंदर से मिले हुए हैं, ये सब लोग आप एक दूसरे की करप्शन को बचाने के लिए सड़कों पे आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने अपने पहले खिताब में इसका जिक्र भी किया। तो ये कल प्रूव हो गया है और ये लोगों के सामने ये साबित हो गया है कि ये लोग इकट्ठे हैं और ये लोग अपनी करप्शन को बचा रहे हैं। अब ये जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं पाकिस्तान के कुछ इदारों पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो सबसे रिस्पेक्टफुल इदारा है पाक आर्मी, उसके ऊपर, तो ये ऐसी बात करने से पहले इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए था। ख़ास तौर पर वो एक शख्स जो लंदन में बैठ के बातें कर रहा था, जिसके लिए तकरीर पाकिस्तान से लिखवा के लंदन में भेजी गई, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक इस पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जिसमें उसने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है और वो ये कहता है कि ये उसकी स्ट्रगल है और उसने कुछ मखसूस इदारों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है, तो उनके ख़िलाफ़ या उनके ऊपर बोलने की खातिर भी उसको एक लिखी हुई स्पीच करनी पड़ी और वो पाकिस्तान से लिख के उसको भेजी गई और वहाँ पे बैठ के बस उसने वो पढ़ दी और बहुत बड़ा कमाल किया। और मज़े की बात यह है कि एक भाई ने जो स्पीच की है उस दूसरे की स्पीच जो है उसके बिल्कुल 100% खिलाफ थी। तो ये तो एक बात है। तो ये जो साहब वहाँ लंदन से बैठ के टेलीफोनी खिताब कर रहे थे, जो कि इल्ताफ़ हुसैन की दूसरी फ़ोटो कापी है, उन्होंने ये जो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लेकर आए हैं, तो लगाने से पहले ज़रा इतना तो सोच लेते कि वो पॉलिटिक्स में आए कैसे थे। वो तो एक जनरल काउंसलर भी बनने की जो है वो ताकत नहीं रखते थे और उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे, फिर पंजाब के वज़ीर आला बने 2 दफ़ा, फिर इसके बाद 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनको लाने वाला पॉलिटिक्स में कौन था? आज वो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हैं इन सब का अगर आप माजी देखें तो ये कैसे पॉलिटिक्स में आई हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये जमहूरियत का रट्टा लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि जी जमहूरियत को ख़तरा है, हम जमहूरियत को बचाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इनसे सवाल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ? ख़ास तौर पर आपकी जो पार्टीज़ उनमें जमहूरियत कहाँ है? सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनकी डेथ के बाद बेनज़ीर बन गई, उनकी डेथ के बाद जो है वो अब बिलावल साहब हैं और आगे इनके बाद कोई और रेडी हो। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ के साथ जाने के बाद शहबाज शरीफ रेडी हैं, मरीम नवाज़ रेडी है, हुसैन नवाज़ रेडी है, हमजा शहबाज रेडी है, ठीक है। उधर अगर आप KP की तरफ जाएँ तो असफद अली ख़ान की पूरी जो ख़ानदान है वो है, महमूद अजगज़ई का पूरा ख़ानदान, मौलाना फजल रहमान का पूरा ख़ानदान। तो पहले तो जमहूरियत है कहाँ? दूसरी बात यह है
آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ صرف عمران خان سے ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 1988 سے لے کے 1999 تک یہ جو 4 دفعہ حکومتیں گرائی گئی ہیں، 2 دفعہ پیپل پارٹی کی اور 2 دفعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی، تو یہ سب حکومتیں کون گرا رہا تھا؟ صرف ایک حکومت جو آپ کی آخری حکومت گرائے گی وہ پرویز مشرف صاحب نے گرائی تھی، لیکن اس سے پہلے جو آپ کی 3 حکومتیں گرائیں وہ کس نے گرائی تھی؟ وہی آپ خود اپنی ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، چور ڈاکو بولتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک تھرڈ پارٹی، ایک ایسا آدمی جس آپ سب کو ایکسپوز کر دیا، اس نے پبلک کو یہ بتا دیا کہ ان سب کا انٹرسٹ ایک ہے، آج آپ سب مل کے جو ماضی میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے، آج آپ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار آرمی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی آرمی نے اس ملک کو نقصان پہنچا دیا اور آرمی کی وجہ سے عمران خان پاور میں آئے ہیں، تو میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ کیا آپ جب 1999 میں آپ کے خلاف جب مارشا لگا لیا گیا اور آپ کو ہٹا دیا گیا، اگر آپ اتنے پاپولر لیڈر ہوتے اور اگر آپ نے واقعی ہی میں ڈیلیور کیا ہوتا تو اس وقت پبلک کیوں نہیں سڑکوں پر نکلی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ ہم نے دیکھا پیچھے 2016 میں جب ٹرکی میں ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ان کی آرمی کی طرف سے، تو ان کی پبلک سڑکوں پہ آئی، وہ لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بچایا۔ لیکن آپ کی بارے میں یہ دیکھا گیا کہ بلکہ لاہور میں جو ہے وہ دکانوں پہ مٹھائی کم پڑ گئی تھی، لوگوں نے اتنی مٹھائی تقسیم کی کہ لوگوں نے دعائیں مانگی تھی آپ سے جان چھوڑنے کے بعد۔ تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کی ہی پرفارمنس کی وجہ سے ماضی میں جو آرمی انٹرفیئر کرتی رہی ہے۔ اب جب پہلی بار ایک ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے جو آ کے آپ سب کو اس نے ایکسپوز کر دیا اور آپ سب کو ایک لائن میں لگا دیا ہے، تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ مل کے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو جانا چاہتے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل بھی ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹف ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان نے جب آپ کو ٹف ٹائم دیا تھا تو اس نے کم از کم 22 سال کی اسٹرگل کی تھی، اس کے بعد وہ 124 دن خود کنٹینر پہ بیٹھا تھا اور دھرنا دیا تھا۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ اب جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا آپ جدہ میں ہوتے ہیں یا آپ لنڈن میں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اپوزیشن نہیں چلتی۔ آپ کا بالکل وہی ہوگا جیسے الطاف حسین کا ہوا تھا، آپ اسی طرح کی اپوزیشن چلانا چاہتے ہیں کہ لنڈن سے بیٹھ کے آپ ٹیلیفون خطاب کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں تو یہاں لنڈن میں بیٹھا ہوں اور میں ہر دفعہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتا ہوں لنڈن آ جاتا ہوں، آپ میری کرپشن اور میری لوٹ مار کو بچانے کے لیے آپ سڑکوں پہ نکلیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، بلکہ میرے بچے بھی نہیں آئیں گے۔ میرے تو بچے بھی میرے پاس ہیں، ایک میری بچی جو ہے وہ پاکستان میں بچی ہوئی ہے، وہاں پہ رہ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام ECL میں ہے، اس کا نام بھی ECL سے نکال دیا جائے، اس کو جانے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی بھاگ جائے گی۔ تو یہ جو بنیادی آپ جو ایکسپوز ہو چکے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس سے بھی بڑی بات آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور اگر آپ نے پاکستان کو ایک جنت بنانا ہے تو آپ ایسا کریں جی، آپ نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں یا آپ پیپل پارٹی کو 5ویں دفعہ موقع دیں۔ یعنی کہ یہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو شرم نہیں آئے گی لوگوں کے سامنے کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، اب مجھے 4تھی دفعہ آپ وزیر اعظم بنائیں، اور پنجاب میں ہم کم از کم 6 باریاں کر چکے ہیں، ہمیں 7ویں باری دیں، اور پیپل پارٹی سے میں 7 باریاں کر چکے ہیں، اس کو 8ویں باری دیں، اور پیپل پارٹی جو ہے وہ فیڈریشن میں 5 باریاں کر چکی ہے، اس کو 6ٹھی باری دیں، تب جا کے آپ کے ملک کے حالات بدلیں گے۔ اور آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان، یہ کس منہ سے آج آرمی اور ان اداروں کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت آئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے، تو یہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جو حکومت چل رہی تھی مسلم لیگ نواز کی، اس دور میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ جو دوسری پارٹی پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو اس وقت آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی APC ہو؟ کیونکہ عمران خان اکیلا سٹینڈ لیتا تھا۔ تب یہ ہوتا تھا کہ عمران خان اکیلی اپوزیشن کر رہا تھا اور تمام پارٹیز مل کے حکومت کر رہی تھی، اور جو پارٹی اپوزیشن میں بھی تھی پاکستان پیپل پارٹی، وہ گورنمنٹ کے ساتھ میلی ہوتی تھی، تو تب سب لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے تھے اور عمران خان جو ہے وہ اکیلا اسٹرگل کر رہا تھا۔ لیکن آج جب وائس ورثہ ہوا ہے کہ عمران خان وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ سب لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا عمران خان غلط ہے یا آپ سب لوگ غلط ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ کون غلط ہے، کہ یہ 11-12 پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں یہ غلط ہیں یا عمران خان غلط ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے یہ مان لیا جائے آپ کی بات کہ عمران خان غلط ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان تو اس سے پہلے صرف دو سال پہلے وہ اقتدار میں آئے ہو، اس سے پہلے جو پاکستان پہ 70 ایئر سے کون گورنمنٹ کر رہا تھا؟
وہ تو آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ سب پارٹیز کی گورنمنٹ تھی. تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس ملک کو لوٹا آپ نے ہے. آپ کو خطرہ عمران خان سے اس لیے بن گیا ہے کہ عمران خان نے آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا, اس نے آپ کو گلے سے پکڑ لیا, اس نے آپ کے تمام کیسز جو آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, عمران خان نے کوئی کیس نہیں بنایا, وہی کیسز اس نے ان کو پروسیڈ کیا ہے. کیونکہ آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ جب آپ اقتدار میں آتے تھے تو آپ ہر ادارے کے اوپر اپنا ہیڈ لگا دیتے تھے اور آپ کی پہلی ڈیل یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنے کیسز کو بچا سکیں. لیکن عمران خان نے اس سب چیز کو غلط ثابت کر کے نیوٹرل کر دیا اور آپ کے خلاف یہ تمام جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ پروسیڈ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اور اب پوری پاکستانی عوام اس وقت پاکستان آرمی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کا کچھ نہیں بننے والا, جو مرضی کر لیں. آپ لندن سے یہاں آئیں گے تو بات بنے گی, آپ تو وہیں بیٹھے رہیں گے اور نہ ہی آپ اسمبلی سے استعفے دے سکتے ہیں. تو آپ کا کچھ نہیں بننے والا. ہم سب پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے اور پاکستان آگے بڑھتا رہے گا. یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.